الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم انتہائی قابل احترام سامعین سامعات، اللہ رب العزت کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر، اس آزمائشی دور کے اندر اللہ کے دین کی بات کو سننے کا، اللہ کے دین کی بات پر چلنے کا اور اس پر عمل کرنے کا ہمیں توفیق نصیب فرمائی۔ یہ اس رب کا بڑا شکر ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ ہمارے سر پر آ چکا ہے، آج ایک جمعہ ہم پڑھ چکے ہیں، اگلا جمعہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے رمضان المبارک کے اندر ہوگا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ دراصل اللہ تبارک و تعالی کی بہت سی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں، جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جب رجب کا چاند دیکھ لیتے، اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو مشہور دعا ہے، وہ دعا اللہ کے نبی کثرت سے مانگا کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی یہ تعلیم دیا کرتے تھے، صحابہ کو یہ بتایا کرتے تھے کہ اس دعا کا معمول بنا لو اپنی زندگی میں۔ وہ دعا کیا؟ فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے میرے رب، آپ نے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزروا دیا۔ پچھلا رمضان ہم گزار چکے تھے، اب اس کے بعد یہ دوبارہ رجب کا مہینہ آ چکا ہے۔ ایک طویل عرصہ اس سال کا گزر چکا، اب چونکہ صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اے رب، ایسا نہ ہو کہ ہم نے یہ زندگی کے یہ 7 مہینے، یہ 10 مہینے جو ہم نے پیچھے گزار دیے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس 2 مہینے پر آ کر ہماری زندگی ختم ہو جائے اور ہم آپ کے پاس لوٹ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یا اللہ ہمیں اس رمضان المبارک تک بھی ہمیں پہنچا دیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے ہمارے رب ہماری زندگی میں برکت ڈال دے کہ تو نے ہمیں رجب کا مہینہ دکھایا، ہماری زندگی میں اتنی برکت اور ڈال دے کہ یا اللہ تو شعبان کا مہینہ بھی ہمیں دکھا دے، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک بھی پہنچا دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو اس مہینے کی اہمیت اس قدر ہے کہ جس کی طلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول جس کی ذات کے اوپر ذرہ برابر بھی گناہ کا شیبہ نہیں، وہ رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت، میں نے اس قوم کے اوپر، لوگوں کے اوپر
بہت سے احسانات کیے ہیں. میں نے انسانوں کو آنکھ دی ہے وہ ان سے دیکھتے ہیں. میں نے انسانوں کو کان دیا ہے جس سے وہ سنتے ہیں. میں نے انسانوں کو زبان دی ہے جس سے وہ بولتے ہیں. تو اللہ کی ہماری زندگی اللہ کی ہر ایک نعمت سے گزر رہی ہے. ہم اس کو گننا چاہے تو گننے سے دور کی بات. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا تو دور کی بات، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ایک ہوتا ہے شمار کرنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تَحْصُوهَا، فرمایا کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو سمیٹنا چاہو، شمار نہیں، اللہ کی نعمتوں کو اگر سمیٹنا چاہو تو سمیٹ نہیں سکتے. اگر کہیں چاول کے دانے گر جائیں اور چاول کے دانے کو گرنے کے لیے جب پھیل جاتا ہے زمین پر تو پہلے اس کو گرنے کے لیے اگر کوئی چیز ہمیں گننی ہو اور گر جائے تو ہمیں اس کو گننے کے لیے پہلے سمیٹنا پڑتا ہے، ایک طرف لانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کو چن چن کر کاؤنٹ کرتے ہیں 1 اور 2 اور 3. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی الفاظ سنیے. اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گننا تو دور کی بات، تم اس کو سمیٹ بھی نہیں سکتے. اللہ کی نعمتیں اتنی ساری، ان تمام نعمتوں کو، ان تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں کہ مسلمان ہو، وہ کافر بھی اللہ کی اس نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نعمتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسان بنی آدم کے اوپر بڑی بڑی نعمتیں فرمائی. کسی بھی نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ نعمت دے کر اس کے اوپر کوئی احسان کر دیا ہو، میں نے یہ نعمت دے کے اس کے بعد بڑا عظیم کام کر دیا گو. نہ نہ نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نعمت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں نے انسان کے ذات کے اوپر احسان کیا. لیکن جہاں بات آتی ہے پیغمبر علیہ السلام کی، جہاں بات آتی ہے نبی علیہ السلام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے احسان کر دیا اس قوم کے اوپر کہ اپنا سب سے لاڈلا نبی، اپنا سب سے محبوب ترین نبی اپنے پاس سے نکال کر اس امت کو دے دیا. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. تمام اللہ نے کسی نعمت کے بارے میں جتلایا نہیں. ہاں، جہاں بات پیغمبر علیہ السلام کی آئی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ جتلایا اور فرمایا کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا، اس نبی کا، اس پیغمبر کا خیال رکھنا. اور وہی پیغمبر جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ پیغمبر رمضان کی تیاری کیسے کر رہا ہے؟ رجب کے مہینے میں وہ دعا مانگ رہا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ کے نبی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عمر کے اندر برکتیں ڈال دے، ہمیں رجب کے مہینے میں یا اللہ برکتیں ڈال دے، ہمارے شعبان کے مہینے میں برکتیں ڈال دے، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے. یہاں برکت میں ڈالنے کا مطلب، یہاں برکت کی دعا مانگنے کا مطلب اپنی عمر کے اندر برکت مانگنا ہے. تو وہ نبی جس کو رمضان کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی بخشایا ہے، اسی کے لیے کائنات بنی ہے، اسی کے لیے جنت بنی ہے، اسی کے طفیل ہم جنت میں جائیں گے. وہ نبی جب اس کی اہمیت بتا رہا ہے، اس رمضان کے لیے دعا 2 مہینے پہلے سے مانگ رہا ہے، تو آپ بتلائیے ہمارے لیے کتنی ضروری بات ہے کہ ہم اس رمضان کی تیاری کریں، اس رمضان کو ہم سمجھیں، اس رمضان تک پہنچنے کے لیے ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو ہماری استطاعت میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے. ہم اس سے زیادہ، ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے وہ کام کریں. تو کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی چیز کی اہمیت حاصل کرنے، اس کی اویئرنس بہت زیادہ ضروری ہے. تو جب تک ہمارے دل کے اندر کسی چیز کے بارے میں امپورٹنس نہیں آئے گی تب تک اس کی قدر نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں نا، مثال ہے، جیسے مثال کے طور پر کہا، ایک محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے گھر کی مرغی دال برابر. تو وہی والی بات ہے، جب تک انسان کے اندر اس چیز کی اہمیت نہیں آئے گی، اس چیز کی امپورٹنس دل کے اندر نہیں آئے گی، تب تک اس کی قدر نہیں سمجھ میں آئے گی. والدین جب تک حیات ہوتے ہیں وہ قدر ہمارے دل میں نہیں ہوتی، جب وہ والدین رخصت ہو جاتے ہیں تب ہمیں والدین یاد آ رہے ہوتے. کوئی نعمت ہمارے پاس ہر وقت موجود ہوتی ہے، اس وقت ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب وہ نعمت چلی جاتی ہے تو اس وقت ہمیں اس کی یاد آتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ کاش ہم وہ وقت اچھا گزار لیتے.
ایک اسٹوڈنٹ جب جس وقت اس کے امتحانات چل رہے ہوں اور اس وقت اس کو کہا جائے کہ پڑھ لو کہ کچھ بن جاؤ گے، لیکن وہ اس وقت ضائع کر دیتا ہے. لیکن جب وہی پریکٹیکل لائف میں جب کچھ بننے کی عمر آتی ہے، جب کچھ کرنے کی عمر آتی ہے، تو وہ افسوس کر رہا ہوتا ہے کہ کاش میں اس وقت پڑھ لیتا یا اس وقت کے اوقات کو قیمتی بنا لیتا. تو رمضان المبارک کا مہینہ کیونکہ قریب ہے، سر پر آنے والا ہے، سر پر بلکہ آ چکا ہے، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو سمجھیں کہ رمضان کا مہینہ ہے کیا. کیا یہ رمضان کا مہینہ کیا پچھلے 11 مہینوں کے برابر ہے؟ کیا یہ رمضان کا مہینہ پچھلے 11 مہینوں کے جیسا ہے؟ نہیں. پچھلے 11 مہینے ایک طرف، رمضان کا مہینہ ایک طرف. پچھلے 11 مہینے کو ایک ترازو پہ رکھیں، ایک ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھیں، اور ایک پلڑے کے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ رکھیں. رمضان المبارک کا مہینہ ان تمام 11 مہینے کے اوپر حاوی ہے اور بھاری ہے. کیوں بھاری ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان المبارک کا مہینہ دراصل وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. جس چیز کا تعلق قرآن مجید سے لگ جائے، جس کا تعلق قرآن مجید سے ہو جائے، اس تعلق والی چیز کی بھی اہمیت بڑھ جایا کرتی ہے. ایک عام بچہ ہے اور ایک دوسرا وہ بچہ جس کی عمر، دونوں کی عمر 10 سال ہو، اور ایک کے دل کے اندر قرآن مجید ہو اور ایک کے دل کے اندر قرآن مجید نہ ہو، ہے دونوں بچے، دونوں 10 سال کے، بلکہ ایک ہی باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک کے دل میں قرآن ہے، ایک کے دل میں قرآن نہیں. دونوں کی اہمیت اور فضیلت میں بہت واضح فرق ہے. دنیا والوں کی نظر میں بھی، اللہ کی نظر میں بھی بڑا فرق ہے. تو جس چیز کا تعلق قرآن سے جڑ جاتا ہے، وہ تعلق والی چیز بھی بڑی اہمیت کا حامل ہو جاتی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ایک بہت اہمیت کا حامل پہلے ہی سے تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل فرما دیا، تو اس رمضان المبارک کی اہمیت کہیں زیادہ بڑھ گئی. اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسے آنے والی ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. وہ رات ایسی رات ہے جس کو اگر وہ رات نصیب ہو جائے تو گویا اس کو ثواب ملے گا، اور اگر اس رات کے اندر وہ عبادت کر لے تو گویا ایسا ہے جیسے کہ اس نے 83 سال تک، ہزاروں مہینے تک اس نے عبادت کی. وہ رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر رکھی. یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنا بڑا فضیلت والا مہینہ کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کو بھی نازل فرمایا، اور رمضان المبارک کے اندر ہی ایسی رات رکھ دی جو انسان کی پوری زندگی سے بہتر ہے. ایک انسان کی ایوریج عمر کیا ہوتی ہے؟ 80 سال، 90 سال. بہت حد ہے کہ کوئی 100 سال تک پہنچتا ہے، ورنہ ایوریج عمر، ایوریج ایج تو یہی ہے 60 70 80 سال. اور وہ 80 سال کی عبادت سے بڑھ کر زیادہ ثواب والی رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو دیکھتے ہوئے، قرآن مجید کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں رکھی ہے. ایک واقعہ یاد آتا ہے، اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 شخص آئے، اور ایک بہت دور دراز سے آئے، اور دونوں غیر مسلم تھے. اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہم اسلام سے بڑے متاثر ہیں، ہم آپ کے اخلاق سے بڑے متاثر ہیں، ہم نے قرآن مجید کی آیتیں سنی ہیں، ہم نے آپ کی باتیں سنی ہیں، صحابہ کا عمل دیکھا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. اے اللہ کے نبی ہمیں کلمہ پڑھا دیجیے. اللہ کے نبی نے ایٹ اے ٹائم دونوں شخصوں کو کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد وہ دونوں اسلام کے اندر داخل ہو گئے. کچھ دنوں بعد جہاد کا حکم آتا ہے. اللہ کے نبی نے ان دونوں شخص کو جو کلمہ پڑھایا تھا، ان میں سے ایک شخص اس جہاد میں شریک ہوتا ہے، اور اس جہاد کے اندر شریک ہونے سے شہید ہو جاتا ہے. اور جس دوسرے شخص کو اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا تھا، اس کا بھی انتقال ہوتا ہے، لیکن اس کا انتقال 1 سال بعد ہوتا ہے.
تو دونوں کے انتقال کے اندر ڈفرنس آ رہا ہے 1 سال، اور ایک کی موت ہو رہی ہے طبعی موت ہو رہی ہے، اور ایک کی موت ہو رہی ہے شہادت والی جہاد کی موت ہو رہی. کتنا بہت بڑا فرق ہے. ایک صحابی رسول ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خواب دیکھتے ہیں کہ میں جنت کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ دونوں شخص کو لایا گیا ہے جنت کے آگے، جنت کے سامنے. جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا اس شخص کو جنت میں پہلے داخل کیا جا رہا ہے، اور جس کا انتقال 1 سال پہلے ہوا اور شہادت کی موت سے ہوا، شہید ہوا، وہ شہید کے کتنے بڑے فضائل، اس کو جنت میں بعد میں داخل کیا جا رہا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیدار ہوئے، جب جاگے، تو بڑے تعجب ہوا کہ یہ کیسے، کہ ایک وہ شخص جو 1 سال پہلے انتقال ہوا اور ایک شخص جو 1 سال بعد میں انتقال ہو رہا ہے، اور وہ شخص جس کا 1 سال پہلے انتقال ہوا اس کی موت شہادت سے ہوئی، اور جس کا 1 سال بعد انتقال ہوا اس کی موت شہادت سے نہیں بلکہ طبعی موت ہوئی. لیکن جنت کے اندر پہلے وہ شخص جا رہا ہے جو 1 سال بعد جس کا انتقال ہوا، اور جب بعد میں وہ شخص جا رہا ہے جو پہلے 1 سال پہلے انتقال ہوا اور شہید ہوا. یہ بات بڑی ان کو سمجھ میں نہ آئی، یہ کیا معاملہ ہے. صحابہ کی ایک عام عادت تھی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہو جاتے اور اپنا یہ سوال رکھ دیتے کہ اللہ کے نبی یہ سوال ہے، آپ اس کا جواب عنایت فرما دیجئے. تو صحابہ کے اس طریقے سے بھی ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ دین کا کوئی مسئلہ اگر ہماری سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو ہمیں بھی اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے، جو جانتے ہیں ان سے معلوم کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم خود ہی اس کے اندر سوچ کر اور اپنے ہی پیٹ سے، اپنے ہی دماغ سے کوئی چیز اس کا سولوشن نکال کر اور اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی اہل علم کی جب تک رائے نہ لیتے اور خود سے ہی اس کے اوپر سمجھتے اور چلنا شروع کر دیتے تو عام طور پر ہم کسی غلط راستے اور غلط گمراہی کی طرف چلے جاتے. تو صحابہ کی ذات بڑی عالیشان ذات تھی، وہ ہم سے زیادہ سمجھنے والی ذات تھی، ہم سے زیادہ پڑھنے والے لوگ تھے، ہم سے زیادہ سمجھنے والے لوگ تھے. وہ لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جاتے اور اپنا سوال پیش کرتے کہ یہ مسئلہ ہے یا اللہ کے نبی اس کا جواب دے دیجیے. یہ مسئلہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں نے ایسا خواب دیکھا کہ ان 2 شخص کا انتقال ہو چکا ہے، ایک کا انتقال 1 سال پہلے ہوا، یہ آپ بھی جانتے ہیں، اور ایک کا ابھی کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا. لیکن میں خواب یہ دیکھتا ہوں کہ پہلا وہ شخص جنت میں جا رہا ہے جو طبعی موت مرا ہے، 1 سال بعد مرا ہے، اور وہ شخص بعد میں جنت میں جا رہا ہے جو 1 سال پہلے مرا ہے اور شہادت کی موت مرا ہے، وہ پہلے جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو دیکھا اور ان کی حیرت کو دیکھا اور فرمایا کہ تمہیں تعجب کس بات کا ہوتا ہے، تم کس بات کو لے کر پریشان ہو. حضرت طلحہ نے کہا کہ میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ وہ شخص 1 سال پہلے مرا ہے اور شہادت کی موت مرا ہے اور وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، اور وہ شخص 1 سال بعد مرا ہے، 1 سال کا فرق بھی ہے، اور طبعی موت مرا ہے، وہ پہلے جنت میں گیا اور شہادت والا بعد میں جنت میں گیا. یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اس کو 1 سال کا وقت نہیں ملا؟ جو شخص 1 سال بعد جنت میں گیا کیا اس کو 1 سال کا ڈیوریشن نہیں ملا؟ تو کیا مطلب وہ 1 سال کے، اور اللہ کے نبی نے باقاعدہ طور پر اس 1 سال کے اندر رمضان المبارک کا نام لے کر فرمایا کیا اس کو ایک اور رمضان نہیں ملا؟ حضرت طلحہ نے کہا کہ بالکل ملا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جب رمضان کا 1 مہینہ مل گیا تو وہ تو پوری زندگی سے بہتر ہے. تو جب اس نے 1 رمضان کو، اس شخص نے جو شہید ہو گیا اس شخص کو 1 رمضان نہیں ملا ایکسٹرا، اس شخص کو ایک اور رمضان مل گیا، تو اس نے عبادت کر لی کہ وہ اس عبادت کی وجہ سے اس شہید کی شہادت سے اس کا مرتبہ بلند ہو گیا اور وہ شخص جنت میں پہلے چلا گیا. تو دیکھیے رمضان کی کتنی اہمیت ہے کہ رمضان کی عبادت اللہ ایک انسان کو شہید کے سے بھی افضل کر سکتا ہے. تو رمضان کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان ہے کیا مہینہ. رمضان کا معنی ہوتا ہے جل جانا.
رمض یرمدو، کہ اس کا مطلب ہوتا ہے جل جانا. جل جانا کا مراد رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے. اور کیا خوب مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے، جب رمضان داخل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور فرمایا کہ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو چیز، وہ ایلیمنٹ جو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ فرمایا وہ شیطان، اس شیطان کو بھی اللہ تبارک و تعالی جکڑ دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، جیل میں تالا لگا دیتا ہے. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کو کرنے کا نہیں، نیکیوں کے اوپر ٹوٹنے کا مہینہ. کیونکہ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور شیطان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بند کر کے رکھا ہے. وہ ایلیمنٹ جو انسان کو روکتی ہے نیکیوں کی طرف لے کے جانے کے لیے، وہ ایلیمنٹ جو انسان کو برائیوں کی طرف دھکیلتی ہے، اس ایلیمنٹ، اس چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کیا کر دیا؟ بند کر دیا. تو انسان کے لیے کتنا آسان ہو گیا نیکی کو کرنا اور برائی کو چھوڑنا، کہ شیطان بند ہے، وہ آپ کو بہکائے گا نہیں کہ وہ آپ کو کسی طرح جہنم کی طرف لے کے جائے. ہاں، اس شیطان نے جو آپ کی دل کے اوپر جو 11 مہینے محنت کی ہے، آپ کے نفس کے اوپر جو اپنی محنت کی ہے، اس دل کے اوپر تھوڑا سا بس قابو کرنا ہے، اس دل کو تھوڑا سا لمٹس کے اندر رکھنا ہے. اگر ہم نے اپنے نفس کے اوپر قابو کر لیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت 2 قدموں پر ہے، ایک قدم نفس پر رکھ لو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا. ایک قدم اپنے ناجائز خواہشات پر رکھ لو، دوسرا قدم تمہارا جنت پہ ہوگا. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ دراصل نیکیوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، نیکیوں پر ٹوٹنے کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ حضرت امام سوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر مردوں سے پوچھا جائے، جو قبرستان میں جو مردے ہیں، اگر ان کو زندہ کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے تمہیں کیا چاہیے، وہ یہ بات کہیں گے کہ بس ہمیں ایک رمضان اور مل جائے. وہ بس کیا کہیں گے؟ ایک رمضان ہمیں اور مل جائے. تو رمضان کی قدر و قیمت اپنے دل کے اندر بیٹھانے کی بڑی ضرورت ہے. فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس نیت کے ساتھ رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، فرمایا اس کے پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ، وہ مہینہ جہاں پچھلے 11 مہینوں میں اگر ہم نے 1 روپے صدقہ دیا اور وہی 1 روپے صدقہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1 روپے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 7 گنا بڑھا کر اس کی نیکی عطا فرمائیں گے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے اندر 1 نفل کی نماز پڑھنا فرض کے برابر ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جہاں 1 فرض نماز 70 فرض نمازوں سے بھی بڑھ کر ہے. تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر اس چیز کو سمولیں، اس چیز کو لے آئیں کہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ بڑا خاص مہینہ ہے. یہ پچھلے 11 مہینوں کی طرح 11 مہینے کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص لوگوں کو دیا ہے. کیونکہ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اس رمضان المبارک کے لیے. جو اس رمضان المبارک میں پہنچ رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ذات کو چنا ہے اس رمضان المبارک. اگر نہ چنتے تو ہم بھی انتقال کر گئے ہوتے، ہم بھی نہیں ہوتے اس دنیا میں. جیسے کتنے لوگ ہمارے اپنے رشتہ داروں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. تو ان کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں 1 رمضان کا اور اضافہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور رمضان دکھائے. تو جیسے وہ شہید
جو 1 سال پہلے شہید ہوا اس شخص سے کے بعد جنت میں جا رہا ہے، جو 1 سال بعد جس کو موت آئی اور اس کو ایک رمضان کا مہینہ بھی مل گیا تو وہ شخص پہلے جنت میں جائے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان کے جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ جس کا نام باب الریان ہے، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اے روزے دارو آ جاؤ، اس دروازے سے اندر داخل ہو جاؤ۔ باب الریان اللہ تبارک و تعالی نے یہ دروازہ خاص روزے داروں کے لیے رکھا ہے جو رمضان المبارک کا مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں پابندی کے ساتھ اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اس رمضان المبارک کے اندر مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اعلان کرے گا اے روزے دارو اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو رمضان المبارک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، رمضان المبارک کی اویئرنس اپنے دل و دماغ کے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ آج کے دن کا موضوع صرف یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر رمضان کی اہمیت آ جائے، ہمارے دماغ کے اندر رمضان کی فضیلتیں آ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کوئی غفلت برتتے ہیں اور ہم رمضان المبارک کو بھی ایک عام سے نارمل ڈیز کی طرح گزاریں، ایسا نہ ہو۔ ہر دن اگر پہلا دن اگر ہمارا نیکیوں میں گزرا تو فرمایا کہ اگلا دن اس سے اور اچھا ہونا چاہیے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، نیکی کے کاموں میں اور آگے بڑھا کرو۔ اگر یکم رمضان المبارک کا پہلا دن ہمارا بہت اچھا گزرا تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایک قدم اور آگے بڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ 10 دن اچھے گزر گئے پھر اگلے 10 دن بہت سستی ہو گئی، ہم نیکیوں میں پیچھے آ گئے۔ نہیں، ہمارا ہر دن ترقی کی طرف گامزن۔ دنیا میں بھی ہمارا یہ ہونا چاہیے، ہماری یہ نظر ہونی چاہیے کہ میرا پچھلا دن جو گزرا آج کا دن پچھلے دن سے بہتر ہو۔ اگر اس سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں گے زندگی بہت اچھی گزرے گی اور ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ گزارنا ہے کہ پچھلا روزہ جو میرا گزرا اس اگلا آنے والا روزہ یا آج کا روزہ پچھلے والے روزے سے اور بہتر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہے لیکن غلط باتوں سے نہ بچے، گالیوں سے نہ بچے، گانے سننے سے نہ بچے، غیبتوں سے نہ بچے، چغلیوں سے نہ بچے، اللہ کے نبی نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اس شخص کے بھوکے پیاسے ہونے کے علاوہ، اس تکلیف کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ نے اس کو صرف تکلیف میں رکھا کہ وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہا، لیکن اس کا جو بدلہ تھا وہ بدلہ اس کو نہیں ملا۔ وجہ کیا تھی کہ اس نے وہ احتیاط نہیں برتی جو احتیاط برتنی تھی رمضان المبارک اور روزے کے اندر۔ ایک مریض ہو، ایک شخص بیمار ہو اور وہ دوائی تو کھا رہا ہو، اور ایک شخص شوگر کا مریض ہے، وہ انسولین بھی لے رہا ہے، شوگر کے میڈیسنز بھی لے رہا ہے، لیکن ساتھ میں گلاب جامن بھی کھا رہا ہے، ساتھ کے اندر رسگلے بھی کھا رہا ہے، ساتھ میں گاجر کے حلوے بھی کھا رہا ہے، تو اس دوائی کا اس کے اوپر، اس انسولین کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ حالانکہ ڈاکٹر تو فرماتے کہ دوائی سے زیادہ ضروری احتیاط ہے، اور وہی احتیاط اگر پہلے ہی سے رکھے تو وہ بیماری ہی نہ ہو۔ تو احتیاط آپ کی دوائی سے زیادہ ضروری ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا نیکیوں میں لگنے سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر انسان کو کوئی توفیق نہیں ہو رہی زیادہ عبادتوں کی، فرائض سے زیادہ کرنے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی، کیونکہ انسان کی عام روٹین نہیں ہے۔ ایک مثال کے طور پر ایک شخص کو اگر کسی نے پہلے کبھی اس نے ورک آؤٹ نہیں کیا ہو، پہلے کسی نے ایکسرسائز نہیں کیا ہو، پہلے کسی نے کوئی جم جوائن نہیں کیا ہو، اور وہ ایک دم سے آ کے ورک آؤٹ شروع کر دے، ایک دم سے آ کے ایکسرسائز شروع کر دے، ایک دم سے آ کے جم جوائن کر لے، تو پہلے دنوں میں اس کو بہت تکلیف ہوگی، پورا ہفتہ اس کا ڈسٹرب گزرے گا، کیونکہ اس کی عادت نہیں ہے، اس کے باڈی کو وہ عادت نہیں ہے جو اس نے پہلے نہیں لگائی، وہ ایک دم سے اس کے اوپر آئی۔
جیسے اس طرح اس کی باڈی کو عادت نہیں ہوتی، اسی طرح باڈی کو عادت نہیں ہے زیادہ عبادت کرنے کی۔ ہاں جتنی ہو سکے ہم فرائض کی پابندی کر رہے ہیں تو کریں، ہمیں ہمت کرنی چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچائیں۔ جیسے شوگر کے مریض کو زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو میٹھی چیزوں سے بچائے۔ ایک ٹنکی ہو، ایک بالٹی ہو، بالٹی کے اندر پانی بھر رہے ہو اور نیچے سے ایک سوراخ ہو، تو بالٹی سے اوپر پانی بھر رہا ہو اور نیچے سوراخ ہو، تو بالٹی میں قصور پانی نلکے کا نہیں، نلکا تو پانی پورا دے رہا ہے، شاور سے پانی تو پورا گر رہا ہے، پائپ لائن سے پانی تو بالٹی میں پورا آ رہا ہے، لیکن بالٹی پھر بھی کیوں نہیں بھر رہی؟ وجہ یہ ہے کہ نیچے ایک ہول ہے، نیچے ایک سوراخ ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی نکل رہا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اعمال تو بہت اچھے کر رہے ہوں، نوافل بھی پڑھ رہے ہوں، تہجد بھی پڑھ رہے ہوں، اوپر سے ہمارے اوپر تو ساری چیزیں رہی ہو، لیکن ہم نے کوئی ایسا ہول چھوڑا ہو، ایسے گناہوں کا سوراخ اپنے اندر کیا ہو کہ وہ عبادتیں اوپر سے آئیں اور نیچے سے نکلتی رہیں۔ ایسا نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو رمضان کی برکتیں نہیں سمیٹ سکیں گے۔ ایک مشہور حدیث حضرت جبریل علیہ السلام جو سنتے رہتے ہیں، یہ حدیث انسان کو موٹیویشن دیتی ہے، یہ احادیث انسان کو جھنجھوڑتی ہے کہ میں نے ان کاموں سے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی خطبہ حج دینے جا رہا، خطبہ جمعہ دینے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی عام عادت جب چڑھائی کی طرف یا اوپر کی طرف چڑھتے، سیڑھیوں کے اوپر چڑھتے، سیڑھی تو اس دور میں نہیں ہوا کرتی، جو پہاڑوں کے اوپر چڑھا کرتے تھے، جب اونچائی کے اوپر چڑھا کرتے تھے تو اللہ کے نبی اوپر چڑھتے وقت اللہ اکبر کہا کرتے تھے، یا اس وقت کی جو سیڑھیاں ہوا کرتی تھی جب بھی اس پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے خلاف توقع کام کیا اور فرمایا کہ جب ممبر میں رسول کے اوپر چڑھنے لگے فرمایا آمین، دوسرے اسٹیپ پہ رکھا قدم، فرمایا پھر آمین، تیسرے اسٹیپ کے اوپر رکھا قدم، فرمایا پھر آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حیران پریشان کہ اللہ کے نبی نے آج اللہ اکبر کی جگہ آمین کیوں کہا؟ اللہ کے نبی جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام پہنچ گئے، شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ تھے، اللہ کے نبی کے سامنے حاضر خدمت ہو گئے کہ اللہ کے نبی آپ سے ہم نے یہ چیز دیکھی، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ ہمیشہ اللہ اکبر کہا کرتے ہیں، آج آمین کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جس طرح ہمیں بتلا تو دیجیے۔ یہاں سے اللہ کے ایک ایک ایکٹ سے، اللہ کے نبی کے ایک ایک کام سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے۔ یہاں پہ سیکھنے کا کیا ملا کہ کوئی بات استاد کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کو فوراً اس سے پوچھ لیا جائے، یا کوئی استاد کا کوئی کام کوئی عجیب سا لگے تو اس کے بارے میں اس سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ صحابہ کرام نے اس چیز کو اگنور نہیں کیا، وہ جمعہ پڑھ کے اپنے گھروں کو روانہ نہیں ہو گئے، بلکہ اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہو گئے، فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ بتلائیے کہ آپ نے آج اللہ اکبر کی جگہ آمین کیوں کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے صحابہ کے اس سوال پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج معاملہ یہ ہوا کہ جب میں پہلے جب میں جمعے کے لیے جا رہا تھا، فرسٹ اسٹیپ کے اوپر جب میں نے قدم میں نے اپنا رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، وہ فرشتے جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور کہنے لگے تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، وہ بد دعا دینے لگے اور فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں، بلکہ پہلی بد دعا یہ تھی، اللہ کے نبی نے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے والدین بوڑھے ہوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو اور وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت میں نہ چلے جائے تو ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ دوسرے اسٹیپ کے اوپر جب قدم رکھا، اللہ رسول حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور رمضان المبارک کا مہینہ ایسے ہی وہ گزار دے اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت جبریل نے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، اللہ کے نبی نے اس بد دعا کے اوپر فرمایا آمین۔
جب تیسرے اسٹیپ پہ قدم رکھا اور پوچھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر، پیغمبر کا ذکر آئے، وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے، تو ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ یہ وہ نبی ہے جو کافروں کو بھی گلے لگاتا ہے، یہ وہ نبی ہے جو اپنے دشمنوں کو بھی گلے لگاتا ہے، وہ نبی ہے جو اپنے دوست اپنے دشمنوں کی بھی خیرخواہی کرتا ہے۔ وہ نبی، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں وہ نبی اتنی بڑی دعا دے سکتا ہے، اتنی بڑی بد دعا کے اوپر آمین کہہ سکتا ہے؟ جو کافروں، جو دشمنوں کے لیے بھی غلط بد دعا نہیں کر سکتا، جو اپنے دشمنوں کے بارے میں بھی غلط نہیں سوچ سکتا، وہ شخص ایک مسلمان کے لیے، وہ نبی ایک مسلمان کے لیے اس بد دعا کے اوپر آمین کہہ رہا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے ایسا کیوں ہے؟ اور وہ بد دعا دے کون رہا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام، جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور اس بد دعا کے اوپر آمین کون کہہ رہا ہے؟ جو انبیاء کے سردار ہیں۔ اللہ اللہ، علماء نے، محدثین نے بڑی پریشانی اور بڑی سوچتے ہوئے اس حدیث کے اوپر کلام کیا اور لکھا کہ اللہ کے نبی کی ذات کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتی، اللہ کے نبی ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رکھتے، وہ دشمن ہو یا دوست ہو گلے سے لگاتے، لیکن وہ نبی یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ بد دعا دے رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ان تین چیزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، والدین کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس اہمیت کو بتاتے ہوئے کہ کوئی شخص اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، اور اب یعنی اپنے والدین کی نافرمانی کرے، ان کی خدمت نہ کرے اور جہنم میں چلے جائے، تو ایسے شخص کو تباہ و برباد ہو ہی جانا چاہیے۔ ایسا شخص ہے ہی سے لائق کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر رمضان کی امپورٹنس بتائی، اہمیت بتائی کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ جو بہانے تلاش کر رہی ہے مغفرت کی، جو بلکہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سے مغفرت لے لو، بلکہ بہانے سے دے رہی ہے، لٹا رہی ہے کہ مجھ سے مغفرت لے لو، بخششیں لے لو، رحمتیں لے لو۔ وہ اگر وہ شخص بھی وہ بد نصیب، کیسا کوئی بد نصیب ہوگا جو رمضان المبارک کے مہینے میں پہنچے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو ایسا شخص برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے شخص کو برباد ہو ہی جانا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ آئے، وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ رسول کی ذات کو اللہ فرشتے نے رکھا کہ پیغمبر کی ذات اتنی بڑی اور عالی شان ہے کہ اس کا ذکر آئے اور دل سے درود نہ نکلے، اپنے زبان سے درود نہ نکلے، تو ایسے شخص کو بھی تباہ و برباد ہی ہو جانا چاہیے۔ تو کتنی بڑی وعید ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور رمضان المبارک کو غفلت سے ہم گزار دیں، سونے میں گزار دیں، ٹی وی دیکھنے میں گزار دیں، رمضان ٹرانسمیشنز بھی دیکھنے میں گزار دیں، افطاری اور سحری کے اندر بڑے لمبے لمبے چوڑے دسترخوان کی تیاریوں میں، پکوڑے اور سموسے کی تیاریوں میں ہم بس گزار دیں، اور اس کو ایک ایونٹس بنا لیں، اس کو ایک اپنا تہوار بنا لیں، اور صرف ایک رسم اور رواج بنا لیں رمضان کو، اور اس رمضان کا مہینہ ہمارے سر سے چلا جائے اور ہماری ذات کے اوپر ذرا بھی اس کا اثر نہ آئے، ہماری ذات کے اوپر ذرا بھی تبدیلی نہ آئے، اور اپنے آپ کو اللہ سے منوا نہ لیں، اللہ کو راضی نہ کر لیں، اور رمضان کے 30 دن 29 دن ایسے ہی گزر جائیں، تو ایسے شخص کو سوچ لینا چاہیے کہ میں تباہ و برباد ہو چکا ہوں۔ اور اس تباہ و برباد کی بد دعا فرشتے کے سردار اور پیغمبر کے سردار نے دی۔ تو سب سے پہلے آج کے دن کا موضوع یہی تھا کہ اپنے دل کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر رمضان کی اہمیت اجاگر کریں، اپنے دل و دماغ کے اندر رمضان کی اویئرنس پیدا کریں، اپنے بچوں کو ناشتے کے موقع پر، بریک فاسٹ پہ، لنچ پہ، ڈنر پہ، جو وقت بھی آپ ساتھ بیٹھتے ہیں، رمضان ایک ہفتہ باقی، ان کو بتائیں کہ رمضان المبارک کون سا مہینہ ہے۔ ہمیں تمہاری زندگی تو تم نے 11 مہینے پہلے گزاری، اور ابھی جو 1 مہینے کی جو گزارو گے، ان دونوں کی زندگی میں تمہیں واضح طور پر فرق رکھنا ہے۔ ایسے نہیں ہو کہ 11 مہینہ الگ جیسے گزرے، یہ 1 مہینہ بھی ویسے گزر جائے۔ تو بہت ضروری ہے کہ اپنے دل و دماغ کے اندر اس
رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کریں، اور اس کی تیاری اب کیسے کرنی ہے، کیونکہ ایک بڑا سفر کرنے جا رہے ہیں۔ رمضان کا ایک مہینہ پورا ہے، ایک یا دو دن نہیں بلکہ پورا مہینہ ہے۔ ہمیں رمضان المبارک کو کس طریقے سے گزارنا ہے، اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان کے مقام کو ہم بھی سمجھیں، جو پیغمبر نے سمجھا، جو صحابہ نے سمجھا، جو اولیاء کرام نے سمجھا، وہ اہمیت یا اللہ ہمارے دلوں میں بھی ڈال دے۔ اور وہ دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانہ وبلغنا رمضانہ، اے رب بس اپنے سائے میں تو لے لے، اپنی رحمتیں میں تو لے لے، اور یہ ایک ہفتہ باقی یا اللہ ہماری عمروں میں برکت دے دے، ہمیں رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچا دے یا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اور اس پرفتن دور کے اندر یا اللہ ہمیں گناہوں سے، ہمیں غلط کاموں سے بچا لے اور نیکیوں کی طرف لگا لے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں اس کا استقبال کرنے والا اور اس میں بہت سے زیادہ نیکیوں کرنے والا بنا دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔